بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اجرا یا کوریا کا ویزا، ورک ویزا جس کو کہتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے سب سے پہلے اجرا ہوتے ہیں، اس کے بعد کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں ویزا ملتا ہے۔ تو اس مہینے یا 10ویں مہینے جو اجرا ہونے تھے وہ زیادہ کیوں نہیں ہوئے یا زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ کیونکہ 10ویں مہینے کے بعد کوریا میں شدید سردی آنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ دوسرے سے تیسرے مہینے تک رہتی ہے۔ جو لوگ ساؤتھ کوریا میں رہتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سردیوں میں یا شدید سردی میں، برف باری میں کوریا میں کام کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یقیناً 10ویں مہینے جو ہے اجرا کی تعداد بہت کم ہوتی ہے بنسبت کے جو دوسرے اور تیسرے مہینے یا چھٹے اور ساتویں مہینے اجرا ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں 10ویں مہینے اجرا بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ صرف وہی کمپنیاں رکھتی ہیں جہاں پہ ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، اور کمپنی کو ہوتا ہے کہ یہ 2-3 مہینے 4 مہینے کام سلو ہوگا، اور جو ورکر ہم بلائیں گے وہ اس کو سیکھنے میں تقریباً اتنا ٹائم لگ جانا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ جب کام بیزی ہو یا کام میں بہت زیادہ تیزی ہو اور ہم کسی ان ٹرینڈ بندے کو بلا لیں تو ہماری کمپنی کا زیادہ نقصان ہے بنسبت کہ ہم 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے بلا کے اسے ٹرین کیا جائے کام سلو میں۔ وہ جب کام میں تیزی آئے گی تو وہ پروفیشنل ہو چکا ہوگا، کام میں ٹرین ایکسپرٹ ہو چکا ہوگا، تب ہمیں وہ فائدہ دے گا۔ اس لیے صرف وہی کمپنیاں بلاتی ہیں جہاں پر ٹیکنیکل کام ہو یا جو کمپنی کے مالکان سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ مگر جہاں پہ صرف کام ایز اے لیبر ہے کہ ایک چیز یہاں سے اٹھانی ہے وہاں پہ رکھنی ہے، چاہیے تو اس میں بھی ایکسپیرینس ہے، مگر وہ 10 سے 15 دن میں عام آدمی سیکھ لیتا ہے۔ پیک کرنا ہے، پیکنگ اٹھا کے کہیں اور لے کے جانی ہے، لفٹر سے لے کے جانی ہے، وہ 10 سے 15 دن میں سیکھ جاتا ہے۔ تو پھر اس لیے کمپنی کے مالکان جو ہیں دوسرے تیسرے مہینے کے بعد جب موسم چینج ہوتا ہے، کام میں تیزی آنے لگتی ہے، تو اجرا زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات کہ پاکستانیوں کے اجرا کم ہوتے ہیں بنسبت کے دوسرے ممالک کے۔ دوسرے ممالک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں کا فوڈ کھاتے ہیں، وہاں کورین فوڈ بآسانی کھا لیتے ہیں، جبکہ پاکستانی بالکل نہیں کھاتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں فوڈ منی ملے اور یہاں پھر ہم اپنا فوڈ خود بنائیں گے۔ کورین اس بات کو اس لیے اچھا نہیں سمجھتے کہ جب یہ اپنا فوڈ بناتے ہیں ان کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ صفائی نہیں رکھ پاتے، کیونکہ ہم نے پاکستان میں ایسی کوئی ٹریننگ نہیں لی ہوتی کہ ہم نے کھانا خود بنانا ہے اور خود بنا کے کچن کی صفائی کیسے کرنی ہے۔ لہٰذا وہاں پہ جا کے بہت کم پاکستانی ایسے، 100 میں سے کوئی 5-10 پاکستانی ایسے ہوتے ہیں جو کچن کو صاف رکھتے ہیں۔ 90% پاکستانیوں کا کچن انتہائی برے حالات میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کورینز جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو انہیں بالکل پسند نہیں ہے۔ لہٰذا جو نئے پاکستانی جائیں گے اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہاں پہ کچن کا کام مکمل طریقے سے صفائی ستھرائی کا سیکھ کے جائیں، کیونکہ کورین لوگ صفائی کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ صاف ستھرے ہیں، آپ کا گھر، آپ کا روم، آپ کا کچن صاف ستھرا ہے، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ مزید پاکستانی بلانے کے لیے آپ کا رول ہوگا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم پاکستانی جا کے وہاں پہ صفائی کا خیال نہ رکھنے پہ جب کورین آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی جو ان کا کھانے پینے کا بیگ کا ان کو پتہ ہے، جو وہاں پہ رہتے ہیں اس بات کو پتہ ہے ان کو کہ جو ان کے جو کھانے کی چیزیں ان کا پولی بیگ الگ ہے، جو پلاسٹک کا اس کا الگ ہے، جو کاغذ ہے یا جو سٹیل ہے ان کے الگ الگ بیگز ہوتے ہیں۔ پاکستانی اتنی ایفرٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ایک بیگ یہ خریدوں، ایک وہ خریدوں، ایک وہ خریدوں، اس سے اچھا ہے کہ میں سب ایک ہی کالے شاپر میں جس میں فروٹ لے کے آتے ہیں اسی میں ڈال کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ جب کسی کورین کمپنی کے مالکن کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اس بات کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ میں 10 سال رہ کے آیا ہوں، کورینز لوگوں میں رہا ہوں، تو میں ان کے مینٹلیٹی کو سمجھتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یا آپ کے دوستوں کے یا جو پیچھے ہیں ان کے اجرا زیادہ سے زیادہ ہوں، تو آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے اور جہاں جو ان کا ڈسپلن اور قانون ہے وہاں اس پہ عمل کرنا ہے۔ کورین فوڈ جو کہ حلال چیزیں ہیں وہ اگر آپ کھانا چاہیں تو وہاں پہ کھا سکتے ہیں۔ جو پرانے پاکستانی آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ کھمچی بھی کھاتے ہیں، وہ چاول کھاتے ہیں، سوپ پی لیتے ہیں جو سبزیوں کا ہے، یا ابلی ہوئی سبزیاں کھا لیتے ہیں، لہسن اور ادرک کے مختلف ڈشز ہوتی ہیں وہاں پہ وہ کھا لیتے ہیں۔ تو چاول کم سے کم 7-8-10 قسم کی کوالٹیز کے چاول ہوتے ہیں، مطلب جس میں کوئی پھوگم پھپ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی ڈمکاں ہے، کوئی کھم پپ ہے، تو اس طرح کی فوڈز وہ کھا لیتے ہیں جس میں شلجم ہوتی ہے، جس میں مولی ہوتی ہے۔ تو وہ اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ متوازن، صحت کے لیے بھی بہت متوازن ہے اور آپ کے لیے بھی بہت زیادہ آسانیاں ہیں۔ اس وجہ سے اس سال بھی پاکستانیوں کے اجرا بہت کم ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پاکستانیوں کا کردار جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا یا کم اچھا ہوگا بنسبت کے
नेपाल سے، بانسبت کے انڈونیشیا سے، بانسبت کے ازبکستان سے، بانسبت کے فلپین سے، بانسبت کے میانمار سے، کتنے 16 ممالک کے لوگ ہیں وہاں پہ. تو یقیناً پاکستان کا معیار کم ہونے کی وجہ سے وہاں پہ پاکستانی بھی کم جاتے ہیں. آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ نے اپنے لیے جو آپ بہتر کریں گے وہ آنے والی نسل یا آنے والے پچھلے جو پاکستانیوں نے ٹیسٹ پاس کیا ان کے لیے بہتر ہوگا. اور کوشش کریں کہ کورین زبان زیادہ سے زیادہ سیکھیں. یہ بھی ایک بہت بڑا میٹر ہے. کورین زبان جتنی اچھی آئے گی، کورین جو ہے نا وہ پسند کرے گا، وہ مزید پاکستانی بلائے گا. یہ مین فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ہمارے اجرا کم ہوتے ہیں یا کیوں نہیں ہوتے. ان کا خیال رکھنا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.